بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النساء شروع ہو رہی ہے۔ سورۃ النساء مدنی سورت ہے۔ قرآن کریم کی پہلی جو سورۃ الفاتحہ مکی ہے، اس کے بعد سورۃ البقرہ، آل عمران، النساء، المائدہ، یہ سب مدنی صورتیں ہیں۔ سورۃ النساء بھی مدنی صورت ہے۔ النساء عورتیں، خواتین، یہ جمع کا لفظ ہے۔ اس سورہ مبارک میں زیادہ تر جو مسائل ہیں وہ خواتین کے متعلق ہیں، اس لیے یہ بات لازم ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ پورا قرآن پاک کی پڑھا جائے خواتین کے لیے، ترجمہ تفسیر، اگر نہیں تو کم از کم یہ چند صورتیں، سورۃ النساء، سورۃ النور، سورۃ الاحزاب اور الحجرات، یہ چار صورتیں عام طور پر جو خواتین کے کورس ہوتے ہیں ان میں پڑھائی جاتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ یا ایھا الناس، اے لوگو۔ اس سے پہلے جو دو صورتیں آئیں، سورۃ البقرہ اور آل عمران، وہ حروف مقطعات سے شروع ہوئی، الف لام میم، الف لام میم۔ یہ یا ایھا الناس، اور اس سے آگے سورت یا ایھا الذین آمنوا، آمنوا خاص لوگ ہو گئے، اور الناس عام لوگ۔ اتقوا ربکم، اپنے اس رب سے ڈرو جس نے تم کو پیدا کیا ایک جان سے، حضرت آدم علیہ السلام۔ وخلق منها زوجها، اور پیدا کیا اس سے اس کا جوڑا، زوج جوڑا۔ وبث منہما، اور پھیلائے ان دونوں سے، رجالا کثیرا، مرد بہت زیادہ، ونساء، اور عورتیں۔ نساء حمزہ کے اوپر دو زبر تنوین ہے، جب یہاں پر وقف کیا جاتا ہے تو ایک قاعدہ ہے اقلاب۔ اقلاب کا معنی کہ دو زبر جو ہے وہ الف بن جائے گا، وَنِسَاءَ اس طرح پڑھا جائے گا۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو۔ تقوی اس کی کس قدر اہمیت ہے، اللہ احکم الحاکمین نے اس لفظ کو اس آیت کریمہ میں 2 مرتبہ نازل فرمایا۔
پہلے اتقوا ربکم، پھر دوبارہ فرمایا واتقوا اللہ، 2 مرتبہ. اور اس کے علاوہ بھی آیات میں یہ لفظ 2 مرتبہ آ جاتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ، 2 مرتبہ آ گئے. اس سے تقوی کی اہمیت کا اندازہ ہو سکتا ہے. الذی، وہ اللہ، وہ پروردگار، تساءلون بہ، جس کے واسطے سے تم آپس میں سوال کرتے ہو، ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو اللہ کے نام پر. اس رب سے ڈرو. والارحام، اور رشتے توڑنے سے ڈرو. ارحام رشتے، رشتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو. یہ آیت کریمہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کے خطبہ میں تلاوت فرماتے، خطبہ جمعہ میں اور خطبات میں، اور نکاح میں خاص طور پر، اس لیے کہ یہ لفظ ہے والارحام، رشتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو. نکاح کے بعد ایک نیا گھر آباد ہونے والا ہے، ایک نیا خاندان بننے والا ہے. اس کے بارے میں فرمایا اللہ پاک سے ڈرتے رہو، رشتوں کے حقوق ادا کرتے رہو. ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تعالی تم پر نگہبان ہے، نگران. رقیبا، ایک ہمارے استاد محترم جب امتحان لیتے تو یہ آیت لکھ دیتے سامنے لکھ کر، اور خود کمرے سے غائب ہو جاتے. ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر نگران ہے، نگہبان ہے. یہ آیت لکھی اور خود کمرے سے غائب ہو گئے. اب امتحان دینے والا خود سمجھے کہ میرے اوپر نگرانی اللہ احکام الحاکمین کی ہے. اللہ جل شانہ ایسے نگران اور نگہبان ہیں کہ اگر کوئی انسان نہیں دیکھتا تو اللہ پاک تو دیکھ رہے ہیں. اس لیے ہر حالت میں اللہ جل شانہ سے ڈرتے رہنا چاہیے. وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا. وَآتُوا الْيَتَامَىٰ، اور دے دو یتیموں کو ان کے مال. یتیم کا مال کھانے کا بڑا رواج تھا، تو اس صورت میں بار بار اس کی تاکید آئے گی. یتیم کا مال نہ کھاؤ، جو کھاتا ہے وہ دوزخ کی آگ کھاتا ہے. بار بار. وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، اور نہ تم تبدیل کرو خبیث، نکمی چیز، نکارا، بالطیب، عمدہ، اللہ کے بدلے. یتیم کی ایک چیز ہے، وہ اللہ ہے، وہ اپنے پاس رکھ لو، اور جو ناقص ہے، زمین ہے، مکان ہے، دکان ہے، جو گھٹیا ہے نا، وہ اس کے کھاتے میں ڈال دو. ایسا نہ کرو. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، اور مت کھاؤ ان کے مال طرف اپنے مالوں کی. إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، بے شک یہ بہت بڑا گناہ ہے. حوباً گناہ، گناہ یہ بہت بڑا ہے، کبیرہ گناہ ہے. وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ
فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وإن خفتم، اور اگر تم ڈرتے ہو کہ نہیں انصاف کرو گے فی الیتامی، یتیم عورتوں کے متعلق، یتیم عورتیں، ایسا ہوتا کہ ایک آدمی کی سرپرستی میں کوئی یتیم عورت ہے، وہ اس سے نکاح کر لیتا، حق مہر بھی پورا نہیں ادا کرتا تھا، اور دوسرے جو حقوق ہیں وہ بھی پورے نہیں ادا کرتا تھا، نہ حق مہر اور نہ دوسرے حقوق۔ پھر اس عورت کا خاندان، ماں باپ جو ہیں وہ ہے کوئی نہیں، وہ فوت ہو چکے ہیں، جو آ کے کوئی مطالبہ کریں کہ ہماری بیٹی سے اچھا سلوک کرو۔ اس وقت اللہ پاک نے آیت کریمہ نازل فرمائی کہ اگر تم ڈرتے ہو کہ نہیں انصاف کرو گے یتیم عورتوں کے متعلق، نہ حق مہر میں انصاف ہے نہ دوسرے حقوق میں، فانکحوا، پس تم نکاح کرو، ما طاب لکم من النساء، جو پسند آئیں تمہیں عورتیں، مثنا، دو دو اور تین تین اور چار چار۔ یہ رباع جو ہے یہ حد ہے، احادیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حد مقرر فرمائی تعدد ازواج کی، 4 سے زیادہ نہیں۔ لوگوں نے 10 نکاح کر رکھے تھے اور اس سے بھی زیادہ، تو آپ فرماتے سارے نکاح چھوڑ دو، اختر منہن 4، بس 4 کو اپنے نکاح میں رکھ لو۔ تو یتیم عورتیں جو کسی انسان کی پرورش میں اور کفالت میں ہوتی، ان پر جو ظلم ہوتا، اس ظلم کو روکنے کے لیے اللہ پاک نے آیت کریمہ نازل فرمائی۔ پھر ایسی عورتوں سے نکاح نہ کرو، بلکہ اس کے علاوہ دوسری عورتوں سے نکاح کر لو۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، اور اگر تم ڈرتے ہو کہ انصاف نہیں کر سکو گے، فَوَاحِدَةً، پھر ایک بیوی ہی کافی ہے، ایک، او ما ملکت ایمانکم، یا جو تمہاری ملکیت میں ہے، ملک یمین میں۔ ملک یمین وہ عورتیں جو جنگ میں قید ہو کر آتی ہیں، کافر عورتیں جو تمہاری ملک یمین میں، ملکیت میں، جنگ سے آئی۔ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا، اس طرح تم ناانصافی کرنے سے بچے رہو گے۔ ادنا، زیادہ قریب ہے، اللہ تعولو، کہ تم انصاف سے نہیں ہٹو گے، انصاف کے قریب رہو گے۔ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، اور تم دے دو عورتوں کو صدقاتہن، ان کے حق مہر۔ صدقات یہ جمع ہے صداق، صداق کا معنی ہوتا ہے حق مہر، تو صدقات حق مہر، حق مہر دے دو عورتوں کے، نہلتن، خوشی سے، خوشی سے دے دو، ظلم کر کے، دھوکہ کر کے، حق مہر کھانا نہیں، دبانا نہیں۔ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا، پس اگر طبنا، خوشی سے دے دیں وہ عورتیں تمہارے لیے، ان شیء منہ، اس سے کچھ، حق مہر یا سارا، نفساً، دل کی خوشی سے، فَكُلُوهُ ہنیئا مریئا، تو تم کھا لو، ہنیئا مزیدار، مریئا خوشگوار، پھر تم ٹھیک ہے کھا سکتے ہو، استعمال کر سکتے ہو، لیکن ظلم نہیں کرنا، دھوکہ نہیں کرنا۔ جب نکاح ہوتا ہے نا تو عام لوگ یہ کہہ دیتے ہیں، اچھا مولوی صاحب
शरी हक में लिख लो, तो सारे काम शरी किए, अब शरी हक में लिख लो। कितना? चलो 500 लिख लो। यही तो खर्चा है हकमैर का जो शरीयत ने रखा है, बाकी तो हमने बनाए हुए या इलाकाई रस्म रवाज है। तो हकमैर कितना? जितना इंसान की ताकत के मुताबिक है, न थोड़ा न ज्यादा। वला तुस्सुफहा अम्वालकुमुल्लती जअलल्लाहु लकुम क़ियामन वरज़ुक़ूहुम फ़ीहा वक्सूहुम वक़ूलू लहुम क़ौलन मअरूफ़ा। और मत दो सुफहा, कम अक्लों को, नादानों को, अम्वालकुम तुम्हारे माल, अल्लती वो माल जअलल्लाहु लकुम क़ियामा कि अल्लाह ने उस माल को बनाया तुम्हारे लिए क़ियामा, जिंदगी गुजारने का जरिया। माल जो है हर इंसान की जरूरत है, क़ियामा इससे जिंदगी कायम है, गुजर बसर करने का जरिया है। तो अगर एक इंसान की कफालत में और सरपरस्ती में छोटे बच्चे हैं, यतीम हैं, कम अकल है, नदान है, तो उनके माल उनके सुपुर्द ना करो, बल्कि अपनी निगरानी में रखो, हत्ता कि वो शऊर की उम्र को पहुंच जाए, वरना तो वो जाया कर देंगे। तो उसको जाया होने से बचा लो। माल ही तो जिंदगी गुजारने का जरिया है। जअलल्लाहु लकुम क़ियामा, अल्लाह ने बनाया तुम्हारे लिए माल को जिंदगी गुजारने का जरिया। तो छोटे बच्चे, नादान, कम अकल, उनके माल उनको न दो। हाँ, वरज़ुक़ूहुम फ़ीहा, उनको खाना देते रहो, वक्सूहुम और पहनाओ उनको, खाना, लिबास, तालीम, जरूरतें सारी उनकी पूरी करते रहो, लेकिन पूरा माल नहीं। वक़ूलू लहुम क़ौलन मअरूफ़ा, और कहो उनके लिए बात अच्छी। बात अच्छी क्या है? तुम्हारा ही माल है, तुम नहीं लेना है, तुम्हारे ही पास आएगा, बस थोड़ी देर इंतजार करो, अल्लाह पाक तुम्हें शऊर की उम्र को पहुंचा दे तो तुम्हारा ही है। जैसे बच्चे कोशिश करते हैं कि बाप की गर्दन में कपड़ा डाल दें, कपड़ा डाल के दबाएं और उसकी जिंदगी में उससे हर चीज रखिया लें, गरम खा लें। गरम खाने से मुंह जलता है, तो बेटे बेटियां जरा ठंडा होने दो, ठंडा करके खा लेना, तुम्हारा ही है। वक़ूलू लहुम क़ौलन मअरूफ़ा, बात अच्छी करो। वब्तलुल यतामा हत्ता इज़ा बलगुन निकाह, और तुम आजमा लो, जांच पड़ताल करो। वब्तलू, परख लो यतीमों को, यतीम बच्चों को, हत्ता कि जब वो पहुंच जाए अन निकाह, निकाह की उम्र को, समझदारी की उम्र को, बालग हो जाएं, समझदार हो जाएं। फ़इन आनस्तुम मिनहुम रुश्दा, अगर तुम देख लो, आनस्तुम पाओ उनसे, रुश्दा समझदारी, अकल, तुम देख लो कि ये अक्लमंद है, समझदार है, तो फिर फदफऊ इलैहिम अम्वालहुम, दे दो उनकी तरफ उनके माल। वला तअकुलूहा इसराफन व बिदारा, ना तुम खाओ उन यतीमों के माल इसराफ करते हुए, बिदारा और जल्दी करते हुए, जल्दी जल्दी खा लें, कहीं ये बड़े होकर अपने माल को अपने कब्जे में न ले लें। ऐसा मत करो। यकबरू, कि वो बड़े हो जाएंगे, तो बड़े हो जाएंगे तो अपना माल खुद ले लेंगे, तो जल्दी करके और इसराफ करके मत खाओ। वमन कान गनियन फलयस्तअफिफ, जो गनी है, किसी यतीम का सरबराह है, वो मालदार है, फलयस्तअफिफ, तो वो बचे, परहेज करे उस यतीम के माल की जो निगहबानी कर रहा है,
اس کے عوض میں اس سے کچھ نہ لے. اس کا جو حق ہے خدمت کا، یتیم کا مال جو وہ نگرانی کر رہا ہے، فلیستعفف، بچے اس کا معاوضہ نہ لے، اس کا حق نہ لے. وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، اور جو فقیر ہے وہ کھا لے معروف طریقے سے. ٹھیک ہے، جو یتیم کا سربراہ ہے وہ خود فقیر ہے اور اس کے مال کی نگرانی کر رہا ہے، تو عرف کے مطابق تھوڑا بہت اس میں سے اپنا حق، جتنی اس کی خدمت کر رہا ہے، اپنا حق اس سے وصول کر سکتا ہے، معروف طریقے سے. یہ نہیں کہ وہ زیادہ ہی کھا جائے. فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، جب تم دو ان یتیموں کو ان کے مال تو اس پر گواہ بنا لو. گواہ بنانے کا فائدہ یہ ہوگا کہ تہمت سے بچ جائے گا، کوئی شک نہیں کرے گا کہ یہ یتیم کا مال ہی کھا گیا. گواہی کا بڑا فائدہ ہے. وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور کافی ہے اللہ تعالی حساب لینے والا. لیکن تم جب مال دے دو تو اس وقت دو گواہ بنا لو، تہمت سے بچ جاؤ گے، الزام سے بچے رہو گے. لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا. للرجال، مردوں کے لیے حصہ ہے اس سے جو چھوڑا ماں باپ نے اور قریبی رشتہ داروں نے، اور عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے اس سے جو چھوڑا ماں باپ نے اور قرابت داروں نے. مما قل منہ او کثرا، اس سے جو تھوڑا ہو یا زیادہ ہو. نصیبا مفروضا، یہ حصہ ہے مقرر کیا ہوا. جاہلیت میں کیا تھا؟ عورتوں کو وراثت سے حصہ نہیں ملتا تھا، چھوٹے بچوں کو نہیں ملتا تھا. وراثت میں صرف ان نوجوانوں کو حصہ ملتا جو لڑائی کر سکتے، جو جنگ میں لڑ سکتا ہے، جو جنگ میں کام آ سکتا ہے، جو دشمن سے ٹکرا سکتا ہے، بس وہی وراثت میں حصے دار ہے. عورتیں نہیں، چھوٹے بچے نہیں. اللہ پاک نے اس کی نفی فرمائی. مرد ہے یا عورت ہے اس میں سب وراثت کے حقدار ہیں. چھوٹے بچے ہیں وہ بھی حقدار ہیں، حتیٰ کہ ایک بچہ جو ماں کے پیٹ میں ہے، جنین ہے، شریعت نے اس کا بھی حصہ رکھا ہے وراثت میں. ابھی وہ پیدا ہی نہیں ہوا، اس کا بھی حصہ ہے. قل منہ او کثرا، تھوڑا ہے یا زیادہ. ماں باپ فوت ہو گئے، جو بھی قریبی فوت ہوا ہے اس کا سارا حصہ نکال کے صحن کے اندر رکھ لو، گھر کے بست میں. آؤ بھی سارے دیکھ لو، سب دیکھ رہے ہیں اور اس میں سے اپنا اپنا حصہ وصول کر رہے ہیں. قل منہ او کثرا، تھوڑا ہے اس کو بھی تقسیم کر دو، زیادہ اس کو بھی تقسیم کر دو. بعض اوقات ہوتا ہے نا تو تھوڑا ہے چلو جی درگزر کرتے ہیں. اللہ پاک نے اس کی بھی وضاحت فرما دی ہے. وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا. اور جب حاضر ہوں تقسیم کے وقت قرابت والے اور یتیم اور مساکین، فَارْزُقُوا مِنْهُ، ہم منہ، ان کو بھی کچھ دے دو اس سے، اور کہو ان کے لیے بات اچھی. وراثت تقسیم ہو رہی ہے تو تقسیم کے وقت ایسے رشتہ دار بھی آ جاتے ہیں جن کا حق نہیں ہوتا وراثت میں، تو چلو ان کو کچھ نہ کچھ دے دو، کوئی لباس، کوئی کپڑا، کچھ تھوڑا بہت دے دو اور سمجھا دو ان کو. قولوا لهم قولا معروفا، بات اچھی کرو کہ تمہارا حق کوئی نہیں، تمہارا اس میں حصہ کوئی نہیں. ویسے بطور ادب، ضیافت اور میزبانی تمہیں یہ کچھ نہ کچھ مل رہا ہے. اس طرح یتیم اور مسکین تقسیم کے عین وقت
اگر اس مجلس میں پہنچ جائیں تو ان کو بھی کچھ نہ کچھ دے دو، تھوڑا بہت جتنا تم چاہو۔ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اور ڈرنا چاہیے ان لوگوں کو اگر وہ چھوڑتے اپنے پیچھے اولاد کمزور، خافوا علیہم تو کتنا فکر ہوتا ان کو۔ یتیموں پر ظلم کرتے ہوئے اللہ پاک فرماتے ہیں اس بات کو سوچو کہ اگر میں اپنے چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ کر مر جاؤں تو میں کیا پسند کروں گا، میرے بچوں سے کیسا سلوک ہونا چاہیے، بس یہ تصور کرو۔ یتیم کے متعلق اپنے ذہن میں یہ خیال بنا لو، لو ترکوا من خلفہم ذریۃ ضعافا، اگر وہ خود چھوڑ کر مر جاتے، یہ تصور بناؤ۔ خافوا علیہم، کتنی ان کو فکر ہوتی، کتنا ڈر ہوتا کہ میں مر رہا ہوں اور میرے بچے چھوٹے ہیں۔ تو ان کے متعلق یہ ذہن میں تصور آتا ہے کہ معاشرہ اور برادری اور رشتہ دار ان سے اچھا سلوک کریں، یہ سوچ کر دوسرے یتیموں پر اچھا سلوک کرو، ان کے سر پہ دست شفقت رکھو۔ خافوا علیہم فلیتقوا اللہ، بس چاہیے کہ اللہ سے ڈریں۔ ولیقولوا قولا سدیدا، اور بات کریں سیدھی، سدیدا سچی بات۔ ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا، بے شک وہ لوگ جو کھاتے ہیں یتیموں کا مال ظلم سے، یقیناً وہ کھاتے ہیں اپنے پیٹوں میں نارن آگ کھاتے ہیں، وسیصلون، اور انقریب وہ داخل ہوں گے، سعیرا، بھڑکنے والی آگ میں، پیٹ میں بھی آگ ہوگی اور باہر جسم کو جلانے کے لیے بھی آگ۔ اب یتیم کا مال کھانے والے، اس کی زمین اور دکان مکان اور اس کا مال، دو قسم کے لوگ ہیں، ایک دنیا دار ہے اور دوسرے وہ ہیں جو مذہب کے نام پر کھا جاتے ہیں یتیم کا مال، اس کے گھر سے قسم قسم کی چیزیں کھا رہے ہیں مذہب کے نام پر۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں اپنے پیٹوں میں دوزخ کی آگ بھر رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا فرمان ہے، اجتنبوا السبع الموبقات، قالوا یا رسول اللہ وما ہن؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق واكل الربا واكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات۔ 7 ایسے گناہ ہیں جو تباہ کرنے والے ہیں، 7 گناہ، ان سے بچتے رہو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول وہ کون سے 7 گناہ ہیں؟ آپ نے ان 7 کی نشاندہی فرما دی۔ نمبر 1 اللہ کے ساتھ شرک کرنا، نمبر 2 جادو، نمبر 3 اس نفس کو ناحق قتل کرنا جسے اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہو، نمبر 4 سود کھانا، نمبر 5 یتیم کے مال کو کھانا، نمبر 6 جنگ کے دن پیٹھ پھیرنا، میدان جہاد سے بھاگ جانا، نمبر 7 پاک دامن بھولی بھالی مومن عورتوں پر بہتان لگا دینا۔ یہ حدیث پاک صحیح البخاری حدیث نمبر 6857 اور صحیح مسلم شریف کتاب الایمان حدیث نمبر 89 متفقن علیہ حدیث ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کے گناہ سے محفوظ فرما لے۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن کریم پڑھنے اور سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سبحان ربک
رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.